السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اینی جو کہ فری کے ساتھ سچ میں مخلص ہے، لیکن فری جو کہ باغی ہو چکی ہے اور سبھی گھر والوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی ہے کہ سبھی میری اور فہد کی شادی کے خلاف ہیں، اینی کو بھی اچھا خاصا سنا دیتی ہے، حتیٰ کہ اسے کہتی ہے کہ ایک شوہر مرا تو فٹافٹ دوسرا پھنسا لیا صرف دولت کی لالچ میں۔ اگر میں فہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو یہ سچی محبت ہے، جبکہ مجھے پتا ہے کہ فہد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اینی کو تو فری پہ شدید غصہ آتا ہے اور جا کے عفان کے ساتھ ہی جھگڑا شروع کر دیتی ہے کہ شادی کے لیے آپ نے مجھے پھنسایا، لیکن باتیں سب کی مجھے سننا پڑ رہی ہیں۔ اب میں مزید کسی کی بات نہیں سنوں گی، اس لیے میں نے آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں عمر کو لے کے ابا کے گھر جا رہی ہوں، آپ پیچھے سے پیپر بھجوا دیجئے گا۔ عفان کو تو افسوس ہوتا ہے کہ اینی باقی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میری محبت، میرے خلوص کو بھی نہیں پہچان رہی۔ اینی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اپنی ضد اور انا کی وجہ سے عمر کو اپنے باپ سے دور کر رہی ہو، تو غصے میں اینی کہہ تو بیٹھتی ہے کہ آپ عمر کے باپ نہیں ہیں، لیکن بعد میں وہ بھی بہت پچھتاتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ عفان سچ میں عمر کو ایک باپ کی طرح ہی پیار کرتا ہے۔ اس بار تو عفان اینی سے اس بات پر سخت ناراض ہو جاتا ہے اور اینی کو بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ بلا وجہ فری کی باتیں سن کے میں اتنی ایموشنل ہو گئی اور سارا غصہ عفان پہ اتار دیا۔ آخر اینی عفان سے معافی مانگنے پہنچ جاتی ہے اور فری کی باتیں بتاتی ہے کہ اس نے مجھے دولت کی لالچی کہا ہے، حالانکہ آپ کے سامنے ہے، میں تو مہروز کی طرف سے جو گھر اور بینک بیلنس ملا ہے وہ بھی فری کو دینے کو تیار ہوں، تاکہ وہ اپنی محبت حاصل کر سکے اور شادی کے بعد ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ مجھے بس یہ پسند نہیں آیا کہ کوئی مجھے دولت کا لالچی کہے، جس پر عفان اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ فری کس قدر ایموشنل ہے، اگر اس نے غصے میں آ کے تمہیں کچھ کہہ بھی دیا ہے تو میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، اور میں اسے بھی سمجھاؤں گا کہ آج کے بعد وہ تم سے اس طرح کی بات نہ کرے، اور میں تم سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد لڑائی میں یا مذاق میں کبھی بھی تم نے مجھ سے جدا ہونے کی بات نہیں کرنی۔ تم میرے بارے میں بے شک مت سوچو، کم سے کم تم اپنے پیرنٹس کے بارے میں تو سوچو، پہلے ہی ایمل کی وجہ سے وہ کتنے پریشان ہیں اور انکل ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، اگر تم بھی عمر کو لے کر ان کی طرف چلی جاتی ہو تو ذرا سوچو کہ ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اینی کو احساس ہوتا ہے کہ عفان پہلے ہی فری کی وجہ سے پریشان ہے، پھر الٹا میں بھی اسے اپنی پریشانی دے رہی ہوں، اور یہ کتنا اچھا، کتنا سنسیئر انسان ہے کہ ان تمام پریشانیوں میں بھی اینی کے پیرنٹس کا بھی خیال کر رہا ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ عفان جب دیکھتا ہے کہ اینی سچ میں شرمندہ ہے تو وہ بھی ناراضگی ختم کر دیتا ہے اور اینی سے کہتا ہے کہ اچھا سب چھوڑو، چلو کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ موڈ کچھ بہتر ہو سکے۔ اب وہ دونوں جب باہر نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ فاخرہ بیگم سے ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو تیار شیار باہر گھومنے جاتا ہوا دیکھ کر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ گھر میں اتنے مسائل ہیں، تمہاری بہن الگ پریشان ہے اور تم لوگوں کو سیر سپاٹوں کی پڑی ہے۔ چلو اینی تو میری اور فری کی کچھ نہیں لگتی، نہ ہی اسے ہماری تکلیف کا احساس ہے، لیکن تم تو اس گھر کے بیٹے ہو، کم سے کم تمہیں تو اپنی ماں اور بہن کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ عفان کو افسوس ہوتا ہے کہ امی ایک دفعہ پھر اینی کو ٹارگٹ بنا رہی ہیں، اینی پھر سے ہرٹ ہو جائے گی، اسی لیے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پلیز اینی پر اس طرح سے بات کرنا بند کر دیں۔ اینی نے مجھے نہیں کہا، بلکہ میں نے اسے ریکویسٹ کی تھی کہ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول بہت سٹریسڈ ہو چکا ہے، اور جہاں تک بات ہے آپ کے اور فری کے پریشان ہونے کی، تو یہ پریشانی آپ کی اپنی ہی کریٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ فری کی شادی اس کی پسند کی جگہ پر کر دیں گی تو گھر کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور فری بھی خوش ہو جائے گی۔ اب فاخرہ بیگم جب دیکھتی ہیں کہ عفان اینی کے سامنے ہی ان کی اس طرح سے انسلٹ کر رہا ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، اچھی طرح سے ماں سے زبان چلا لو اپنی بیوی کے سامنے، اسی وجہ سے اس کی زبان بھی میرے سامنے کھلتی جا رہی ہے۔ عفان اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ممی میں آپ سے ہرگز بدتمیزی نہیں کر رہا، نہ ہی کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں، آپ میری ماں ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن میں فری کے لیے بھی بہت کنسرنڈ ہوں، آخر وہ میری بہن ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا خیال ہے کہ فری کی فہد سے شادی ہوگی تو آپ کی پوری فیملی میں، سوشل سرکل میں بہت بدنامی ہو جائے گی، لیکن میں فری کی باتیں سن چکا ہوں، وہ جس قدر ایموشنل ہے، ضدی ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کل کو وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔
ذرا سوچیں کہ اگر اس نے کچھ ایسا کر دیا تو کیا آپ کی تب بدنامی نہیں ہوگی؟ اس سے بہتر نہیں کہ آپ اپنے ڈیسیژن پہ ریکنسیڈر کریں اور فری کی شادی فہد کے ساتھ کر دیں۔ اگر آپ کو اس کے گھر سے، اس کے لو سوشل اکنامک سٹیٹس سے پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، ہم اپنی بہن کو بہت اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہیں۔ تو فاخرہ بیگم یہ ملبہ بھی عفان پہ ہی گراتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر فری ضدی اور خودسر بنی ہے تو تم دونوں بھائیوں کو دیکھ کر ہی بنی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائیوں نے اپنی مرضی کر لی تو اب وہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گی۔ بہرحال میں اپنے بیٹوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکی لیکن اپنی بیٹی کو کنٹرول بھی کر سکتی ہوں اور اس کی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ بھی کر سکتی ہوں، اس لیے میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو اور آج کے بعد فری کے معاملے میں تمہیں بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب فاخرہ بیگم فری پر تو سخت پہرا لگا دیتی ہیں، اس کی گاڑی بھی شو روم پہ کھڑی کر دی ہے اور اس کے ڈرائیور کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا ہے اور گیٹ کیپر کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ فری بی بی اگر گھر سے باہر جانے کی کوشش کریں تو تم لوگوں نے نہیں جانے دینا۔ فری تو اگلے دن جب یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتی ہے اور یہ سب حالات دیکھتی ہے تو وہ تو شدید طیش میں آ جاتی ہے۔ اب دردانہ بیگم جب فری کو نوکروں کے اوپر چیختے چلاتے دیکھتی ہیں تو وہاں پہنچ جاتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ سب حرکتیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں، فاخرہ باجی جو فیصلہ کر چکی ہیں وہی ہوگا، تمہاری فہد سے تو کسی طور شادی نہیں ہو سکتی۔ تو فری اپنا سارا غصہ فاخرہ بیگم پر اتار دیتی ہے کہ آپ کون ہوتی ہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی؟ یاد رکھیں کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اگر آپ لوگوں کو ترس کھا کے یہاں رکھ ہی لیا ہے تو میرے معاملات سے دور رہیں۔ آپ کی بھی تو ہماری دولت پہ ہی نظر تھی، اسی لیے اپنی بیٹی کو میرے ہر بھائی کے ساتھ پھنسانے کی کوشش کرتی رہیں اور آخرکار کامیاب ہو گئیں۔ یہ کہنے کے بعد فری تو اندر چلی جاتی ہے لیکن دردانہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں نے ہی فاخرہ باجی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ فہد کی ماں کو ایسی شرطیں رکھیں کہ وہ خود ہی شادی سے انکار کر دیں، لیکن دردانہ سوچتی ہے کہ اچھا ہے فری کی شادی اس غریب لڑکے کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں ہو ہی جائے کیونکہ اسی طرح سے اس کی اکڑ نکل سکتی ہے۔ تو اب دردانہ سوچتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا پلان کرنا پڑے گا کہ فاخرہ باجی کا مائنڈ چینج ہو جائے اور وہ فری کی شادی فہد کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ دردانہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی، جس کے بعد فاخرہ بیگم فری کی شادی اس فہد سے کر تو دیں گی لیکن اس کے بعد بہت پچھتانے والی ہیں، اور فری بھی جسے ابھی تو فہد کی محبت کا بھوت سوار ہے، جب شادی ہو جائے گی اور اس چھوٹے سے گھر میں بغیر کسی فیسلٹی کے اور نوکروں چاکروں کے رہنا پڑے گا، تب اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے اور محبت کا سارا بھوت اتر جائے گا۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ فہد بھی اس نک چڑی اور خودسر لڑکی سے شادی کر کے پچھتانے والا ہے۔ فری شادی کے بعد اپنی ماں سے ڈیمانڈ کرے گی کہ اسے بڑا گھر چاہیے، تبھی وہ فہد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، لیکن دردانہ بیگم اپنی بہن کو پٹیاں پڑھاتی رہیں گی کہ اگر آپ نے فری کی یہ ضد پوری کر دی تو پھر ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی، اور یقیناً یہ فری کی خواہش نہیں ہے کیونکہ فری کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ فہد ایک غریب لڑکا ہے اور وہ اس کی غربت دیکھنے کے باوجود بھی اس سے شادی کے لیے تیار تھی۔ یقیناً یہ فہد اور اس کی ماں کی ڈیمانڈ ہے جو فری کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، تو باجی بہتر یہی ہے کہ ابھی سے انہیں شٹ اپ کال دے دیں ورنہ پھر آپ کی تو تجوریاں خالی ہو جائیں گی بیٹی کو بساتے بساتے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا فاخرہ بیگم اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے ہار مان جائیں گی یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔